الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. عزیز طلباء و طالبات، ٹیچرز، الحمدللہ آج سے ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے پیارے اسکول چمن الفلاح کے مداران نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اس مبارک ماہ میں جس میں آقا مدنی نبی اکرم شفیع اعظم سید الاولین والآخرین کی ولادت ہوئی، اس میں ہم ذکر خیر الانام کرتے جائیں اور سنتے جائیں اور سناتے جائیں. اللہ تعالی ہم سب کے اس سننے اور سنانے کو قبول فرمائے. عزیزوں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آقا نامدار نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ دنیا کی حالت بد سے بدتر تھی. یہ دنیا، یہ زمین ظلمت کدہ بنی ہوئی تھی، ماتم کدہ بنا ہوا تھا، گلشن ارضی اجڑا ہوا تھا. ظلم، جبر و تشدد، قتل و غارت گیری، جنگ و جدال، لوٹ مار، ڈاکہ زنی، شراب عام تھی، جوا عام تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور عورتوں کو جس طرح آج پراپرٹی تقسیم ہوتی ہیں ان کے شوہروں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو تقسیم کر دیا جاتا تھا. ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے. جو لڑکی کی پیدائش کو عار سمجھتے تھے کہ یہ منحوس چیز ہے، آقا نامدار نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لڑکی منحوس نہیں بلکہ خدا کی نعمت اور اس کی رحمت ہے. لڑکی وہ ہیں جو برکتیں لاتی ہیں، لڑکی اور بیٹی وہ ان کی جو رحمتیں لاتی ہیں، جس کے پیدائش سے اور ولادت سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، فتح و غیب و نصرت کے، مدد کے دروازے کھلتے ہیں. ایسے حالات میں نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یتیموں کا مال کھا دیا جاتا تھا، پڑوسیوں کو ستایا جاتا تھا، ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے اور یہ کہ کمزوروں کو کھایا جاتا تھا، ہر قوی اپنے ضعیف کو کھاتا تھا. ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا جنہوں نے انسانیت کا درس دیا اور بتایا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، تم لاکھوں اور کروڑوں معبودوں کی پوجا چھوڑ دو. ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سالہ قلیل مدت کے اندر یہ دنیا میں انقلاب برپا کر دیا اور پورے کرۂ ارضی کو نور سے روشن کر دیا. وہ ظلم، کفر، شرک کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں میں جو زندگی گزار رہے تھے اور بسر کر رہے تھے، انہیں خدائے رب ذوالجلال کے در پر لا کھڑا کیا اور یہ بتایا کہ تمہارا معبود ایک ہے، وہی تمہارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رزاق بھی ہے اور وہی رزق کا دینے والا ہے. وہی عزتوں کا، ذلتوں کا اور موت کا اور حیات کا، سب کا مالک، عز و شرف کا مالک اللہ ہے. وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. ایسے ظلم کے، جبر کے، تشدد کے ماحول کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت کا پیغام بلند کیا. وہ جب مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، ویسے کفر والے ماحول میں جہاں پر صنم کدے بنے ہوئے تھے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا علم بلند کیا اور یہ کہا کہ وہی ایک ہے، وہی ایک ہے. لہذا جب وہ جو لوگ جو شراب کے پیکر تھے اور جو شراب جن کے گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، جن کے لیل و نہار کا جو ہے تو مشغلہ شراب تھا، وہاں پر ان کو بتایا کہ وہ تو شراب حرام ہے، تم اس کو پیتے ہو، وہ شراب حرام ہے، تم اس کو پیتے ہو اور بار بار پر تم لڑائی کرتے ہو. کسی شاعر نے ان کے بارے میں ہی کہا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا،
کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں، تلوار ان کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ علامہ علی میں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ معمولی بات پر جب لڑائی چھڑتی تھی 40 سال تک وہ لڑائی چلتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑائیوں کو ختم کیا، شراب کو ختم کیا، کفر و شرک کو ختم کیا۔ وہ کعبۃ اللہ کے اندر جس میں 360 بت تھے، وہ بتوں کو گرایا اور یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہارا خالق اور مالک ہے۔ لہٰذا ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔